ایجنسیز ہیں وہ ان کے خلاف بات کریں، اور آنے والے ٹائم پہ ہمیں اور لگے گا کہ ایران جو ہے وہ ایک طرح سے ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ریزائن بھی کر سکتے ہیں آنے والے ٹائم پہ. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز پر بات کروں گا. اب بات یہ ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے کل ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیا ہے، میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. میں اس بارے میں ان کو پراپرلی کوٹ کروں گا، آپ لوگ اپنے کویشچنس بھی کرتے رہیے گا ساتھ ساتھ. ایران کے پریزیڈنٹ صاحب نے کل میڈیا کو اپنے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو وار؟ ویل یو وانٹ ٹو بٹ دے اسٹک اس. If we restore our nuclear facilities, they will attack them again. What can we do other than negotiate? You don't want to talk? Well then, what do you want to do? Do you want to go to war? یعنی ایران کے پریزیڈنٹ نے کل ایک بڑا کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دیا، لیکن میرے خیال سے وہ اسٹیٹمنٹ ایک بڑا اسٹریٹجک اسٹیٹمنٹ ہے. ایران کے پریزیڈنٹ صاحب نے مسعود پزیشن صاحب نے کل یہ کہا کہ کیا آپ لوگ جنگ پہ جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نیوکلیر طاقت بننا ہوگا. اگر آپ نیوکلیر طاقت بننے کے لیے کوئی کوشش کریں گے تو امریکہ اور اسرائیل مل کے دوبارہ سے آپ کی نیوکلیر سائٹس کو تباہ کر دیں گے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ آپ پیس چاہتے ہیں یا آپ جنگ چاہتے ہیں؟ اب یہ جو اسٹیٹمنٹ تھا، یہ اسٹیٹمنٹ میڈیا نے جو ہے وہ لے لیا ہے، اور ایک طرح سے میڈیا یہ پورٹرے کر رہا ہے کہ پریزیڈنٹ مسعود پزیشن نے ایک بڑا سافٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران ایک ویک اسٹیٹ ہو گئی ہے. ایران آنے والے ٹائم پہ اٹیک نہیں کر سکتی، آنے والے ٹائم پہ اپنے اٹیکس کو اوپن نہیں کر سکتی. لیکن دوسری طرف ایران کے پریزیڈنٹ کا یہ جو میسج ہے، اس کو دنیا جو سمجھ رہی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ایران نیگوشیشنز کرنا چاہتا ہے. کیونکہ دیکھیے یہ بات میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہے کہ ایران کی گورنمنٹ آلریڈی بہت ویک ہے، ایران کی جو اکانومی ہے وہ بہت ویک ہے. اب وہ نہ اپنی پراکسیز کا اتنا خیال رکھ سکتا، نہ ایران حزب اللہ، ہوتھیز اور حماس کو سپورٹ کر سکتا ہے، نہ ایران خود اپنی اکانومی کو اتنی اچھے طریقے سے سپورٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ایران کی اکانومی بھی بہت بری طریقے سے نقصان میں ہے. اب دوسری چیز یہ کہ ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزیشن نے کل یہ جو بیان دیا ہے کہ کیا آپ جنگ پہ جانا چاہتے ہیں یا آپ پیس ٹاکس کرنا چاہتے ہیں، یہ بیان جو ہے وہ ایران کے اس ٹائم سوشل میڈیا پہ، ایران کے جو ایک طرح سے پورے میڈیا پہ یہ گونج رہا ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ نے یہ بیان کیوں دیا ہے. یہ بیان کیا اینٹی ایران بیان دیا ہے؟ بٹ اگر ہم اس بیان کو انالائز کریں، اگر میں پرسنلی اس بیان کو انالائز کروں، تو ایران کے پریزیڈنٹ نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کی گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ وہ نیوکلیر ٹاکس کرے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل اور باقی کنٹریز کے ساتھ. اسرائیل تو اوبویسلی اس میں نہیں ہے، بٹ امریکہ کے ساتھ ایران نیوکلیر ٹاکس کرنا چاہتا ہے اور اپنے معاملات کو سیٹ کرنا چاہتا ہے. اب آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے پریویس ویک جو ہے وہ مسعود پزیشن صاحب پاکستان بھی آئے تھے. اب امریکہ نے پاکستان کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ پاکستان ایران کو پرسویٹ کرے، ایران پہ پاکستان اپنا انفلوئنس ڈالے، اس کو بتائے پاکستان ایران کو کہ اگر آپ نیوکلیر طاقت بنیں گے تو خطے میں عدم اعتماد آئے گا، خطے میں جو ہے پورے مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ ایک طرح سے معاملات بگڑ جائیں گے. اور اس وجہ سے جو ہے وہ ایران کو پاکستان نے میرے خیال سے ایک میسج دی ہے امریکہ کا، مارکو روبیو کا، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا، کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر طاقت نہ بنے. اور ایران اور امریکہ کی پاکستان اس ٹائم نیگوشیشنز بھی کروا رہا ہے بیک چینل. یہ بات شاید آپ لوگوں کو پتا ہو کہ پاکستان ایران کی جو ہے وہ بیک چینل نیگوشیشنز بھی کروا رہا ہے تاکہ ایران آنے والے ٹائم میں نیوکلیر جو ہے وہ ویپن اسٹیٹ نہ بنے. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ایران جو ہے اس کے ہارڈ لائنر جو ہیں جو کہ نیوکلیر ویپن بننا چاہتے ہیں، جو کہ علی خامنائی صاحب کے قریب ہیں بہت، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران نیوکلیر ویپن بنے. لیکن دوسری طرف جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں، جو کہ ایک ماڈریٹ گورنمنٹ ہے، جو کہ ایک گورنمنٹ اپنے آپ کو نیوکلیر پاور نہیں بنانے چاہتی، وہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو فوکس کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو پیچھے لے کر آنا پڑے گا. اگر ہم نے جنگ کرنی ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو نیوکلیر پاور بنانا ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ ہمارا نارتھ کوریا والا حال بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نارتھ کوریا اس ٹائم دنیا سے کٹا ہوا ہے. کوئی بھی ملک جو ہے وہ نارتھ کوریا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتا ایکسیپٹ چائنا یا نارتھ کوریا یا رشیا یا ایک دو اور ملک. تو ایران کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ جو خطے میں ہے اس کے پاس آئل ہے ایران کے پاس، اگر وہ اس کے اوپر سے سینکشنز ہٹ جاتی ہیں تو ایران ریجن میں آئل بیچ سکتا ہے اور ایران کے اور معاملات خطے میں بہتر ہو سکتے ہیں. سو دیٹس وائی ایران کو اس بات کا بھی پتہ ہے، اس لیے اس نے پاکستان کو اپروچ کیا ہے، اور پاکستان اب ایران اور امریکہ کی بیک چینل ڈپلومیسی کرا رہا ہے. اور ہو سکتا ہے اگلے 1 یا 2 سال میں ایران کو کوئی نہ کوئی امریکہ نیوکلیر ڈیل دے دے. بٹ یہ جو بیان دیا پریزیڈنٹ مسعود پزیشن نے، یہ بڑا کنٹروورشل بیان ایران میں سمجھا جا رہا ہے. اور ایران کے بہت سارے جو بڑے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو IRGC کے ایرانین ریولوشنری گارڈ کورس کے جو آفیسرز ہیں، جو کہ ڈائریکٹ رپورٹ کرتے ہیں علی خامنائی صاحب کو، وہ بیسیکلی اس پہ بڑے غم و غصہ ہیں. اور انہوں نے اس بیان کو کہا ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ مسعود پزیشن صاحب نے الفاظ صحیح استعمال نہیں کیے. اب میں آپ کو اگلی بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. کل جو ہے وہ مسعود پزیشن نے جب ان پہ یہ سارے الزامات لگ رہے تھے اس کمنٹ کے بعد، تو مسعود پزیشن صاحب نے ایک اور بیان دیا. مسعود پزیشن صاحب نے کہا کہ ہی کلیریفائز